إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ایاکا خاص تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور خاص تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ ایاکا نعبد ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کہتے ہیں اپنی کمزوری کا اظہار کرنا۔ عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہے، اور عبد کہتے ہیں غلام کو، نوکر کو، بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل اپنی عاجزی اختیار کر لینا، اپنا ماتھا زمین پر رکھ کر اپنے آپ کو مٹا دینا کہ اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، اپنے آپ کو جھکا لینا اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ ہے عبادت کا لفظی معنی۔ لیکن محبت اور تعظیم کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، گناہوں سے رک جانا، ناپسندیدہ کاموں سے رک جانا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہر چیز اے اللہ جب عبادت تیری ہے تو پھر مدد بھی تجھ سے ہی ہم نے مانگنی ہے۔ مدد کیا چیز ہوتی ہے؟ مدد ایک ہوتی ہے ما فوق الاسباب مدد، یعنی وہ کام جو اللہ پاک کی صفات ہیں وہ ہم کسی انسان سے مانگیں تو یہ ما فوق الاسباب مدد، یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اولاد دینا اللہ پاک کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے، بیمار کو شفا دینا اللہ پاک کے اختیار میں ہے، تو یہ ہم کسی اور سے مانگیں تو یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہے ما تحت الاسباب مدد، جو بندہ بندے کے کام آتا ہے، جیسے روٹی مانگ لینا، پانی لے لینا، کوئی چیز مانگ لینا، تو یہ جائز ہے۔ یعنی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم معالج سے دوا تو لے سکتے ہیں، معالج دوا تو دے سکتا ہے، مگر شفا صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی صاحب خیر کچھ روپے پیسے تو دے سکتا ہے، لیکن غنی یا فقیر کر دینا یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ طبیب علاج تو کر سکتا ہے، لیکن اولاد سے نوازنا صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ اللہ ہم مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ مفسرین نے کہا ہے کہ سارے قرآن پاک کا راز سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور پوری سورت کا راز آیت کے اس حصے میں ہے، کیونکہ آیت کے پہلے حصے میں ایاک نعبد، اس آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے، اور دوسرے جملے میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ دوسرے جملے میں اپنی طاقتوں اور قوتوں کا انکار ہے، یعنی اپنے تمام کام اللہ پاک کی طرف سپرد کرنا ہے۔ اہدنا ہم کو دکھا دے، صراطا راستہ، مستقیم سیدھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یعنی پہلی جو ایاک نعبد و ایاک نستعین تک تو اللہ پاک سے اللہ پاک کی صفات ہو گئی نا، حمد و ثنا ہوگی اللہ تعالیٰ کی، تو اب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے اب جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر لیتے ہیں نا، تو پھر اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ اے میرے بندے تو نے میری اتنی تعریفیں کی ہیں، مجھے خوش کیا ہے، تو اب بتا تجھے کیا چاہیے؟ تو پھر ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ، ہدایت دے دے ہم کو سیدھے راستے کی طرف۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے علمی ہدایت اور ایک ہے عملی ہدایت، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن پاک کا علم حاصل کر لینا یہ اللہ پاک کی خاص رحمت ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کام کے لیے اللہ پاک جسے چاہتا ہے پسند فرماتا ہے اپنے دین کے لیے۔ تو ایک ہوتی ہے عملی ہدایت، جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔
بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہدایت آ جائے گی، کوشش نہیں کرتے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ انسان اگر کچھ چاہتا ہے تو اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ جیسے کسی شخص کو اگر مال کا شوق ہے تو وہ کوئی جاب ڈھونڈے گا، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ہلا کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو سیدھے راستے کا شوق ہے لیکن وہ کوشش نہ کرے، سمجھے نہ کہ قرآن پاک کیا ہے، قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، پڑھے نہ، کھولے نہ اسے، اندھیروں میں رہے، تو پھر یہ کہے کہ اگر میری قسمت میں جنت لکھی ہوگی تو مجھے مل جائے گی، یہ غلط ہے۔ دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھانا جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، اونچ نیچ نہ ہو۔ اور یہ راستہ اللہ پاک کا دین اسلام کا راستہ ہے۔ اس ہائی وے پر چڑھ کر ہی ہم سیدھے جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور یہ واضح اور صاف ستھرا راستہ ہے، جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا یہی سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی کی پیروی کرو، یعنی دین اسلام پر چلو۔ اللہ پاک کی توفیق سے صراطا، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، کہ تو نے انعام کیا، علیہم، جن پر، یعنی اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن سے تو خوش ہوا ہے۔ انعمت، انعام کیا، یعنی جن سے تو خوش ہوا ہے۔ یعنی جیسے بچے کو کوئی پوزیشن آتی ہے، بچے کو انعام ملتا ہے تو استاد خوش ہو کر انعام دیتا ہے نا، یعنی بچے نے محنت کی ہوتی ہے تو بچے کو انعام ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم بھی محنت کریں گے تو ہمیں انعامات ملیں گے۔ اور جن لوگوں نے محنتیں کی، صحابہ کرام نے اپنے گھر بار چھوڑے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے پر محنت کی، تو اللہ پاک نے ان پر خوش ہوا اور ان کو دنیا میں ہی جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ جن سے تو خوش ہوا ہے ان کا راستہ ہمیں دکھانا، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، نیک لوگوں کا راستہ، جو اللہ تعالیٰ کے ولی لوگ ہیں۔ غیری، نہ، مغضوبی، کہ غضب نازل ہوا تیرا، علیہم، جن پر، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ دکھانا، ولا، اور نہ ہی ضالین، گمراہ لوگوں کا۔ اے اللہ ہمیں صرف انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھانا، یعنی انعام یافتہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک کی طرف سے نیکی کی توفیق مل گئی۔ اللہ جن کو نیکی کی توفیق تو نے دی ہے اور پھر انہوں نے نیکیاں کر کر کے تجھے راضی کر لیا ہے، ان لوگوں کا ہمیں راستہ دکھا دینا۔ اور جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے، کہ دوسرے وہ لوگ جو دنیا میں بڑے عیش و آرام سے جی رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے، یعنی جن کے پاس علم تو تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، جن کا تکبر کیا، جنہوں نے غرور کیا، وہ قومیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد، قوم ثمود، کہ دنیا میں اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد کیا، عذاب نازل ہوئے ان کے اوپر، کہ نبی کی بات نہیں مانی انہوں نے تو اللہ پاک کا غضب نازل ہوا ان کے اوپر۔ تو اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھانا۔ اور مغضوب سے مراد یہودی لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی ان کی غلطی یہ تھی کہ یہ آیات الہی میں تحریف کیا کرتے تھے، ہیلے کیا کرتے تھے، اپنی عقل کا استعمال کیا کرتے تھے۔ بات ہوتی، اللہ تعالیٰ کی آیات آتی تو جو دل کو اچھی لگتی، آسان حکم ہوتا اس کو تو مان لیتے، اور جو حکم ذرا مشکل لگتا، دل نہ مانتا، اس میں اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیتے کہ نہیں یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہیلے کیا کرتے۔ تو اللہ پاک نے ان پر غصہ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کا ان پر، اور ان کو اللہ پاک نے بندر اور خنزیر کی شکلیں بنا دیا۔ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ دکھانا۔ اور ضالین سے مراد ہیں عیسائی لوگ ہیں، کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ ضالین سے مراد عیسائی لوگ ہیں، یہ گمراہ ہو گئے۔
یعنی اپنے نبی کو اس کی حد سے زیادہ غلب کر دیا ان کی شان میں، اللہ تعالیٰ کے برابر ہی کر دیا ان کو، ابن اللہ کہہ دیا۔ یا پھر ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ثلاثہ، تین خدا ہیں، یعنی ایک حضرت اللہ تعالیٰ، ایک حضرت مریم علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ کہتے ہیں یہ تین خدا ہیں۔ تو یہ گمراہ ہو گئی تھی قوم۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نہ ہمیں مغضوب کا راستہ دکھانا یعنی یہودیوں کا، نہ ہی راستہ دکھانا، اور نہ ہی ضالین جو گمراہ ہو گئے تھے قوم، ان کا بھی راستہ ہمیں نہ دکھانا۔ آمین۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔